اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، طلوع اسلام اس کا پہلا بند ہم پڑھنے لگے ہیں اور اس کی تشریح کو بھی دیکھیں گے۔ حضرت اقبال نے دی رائز آف اسلام، طلوع اسلام کے نام سے یہ لکھا: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ نہیں سکتے اس راز کو سینہ فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوائے ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے، تو اے بلبل نوا را تلخ ترمی زن جو ذوق نغمہ کمیابی، تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، وہ چشم پاک ہیں کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ یہ حضرت اقبال کی جو پوئٹری ہے، نظم جو ہے طلوع اسلام یعنی رائز آف اسلام، اس کا جو ہے پہلا جو سٹینزا ہے، پہلا بند جو ہے اس کو میں نے دیکھا۔ اب اس میں تنک تابی کہا جاتا ہے مدم روشنی کو، گراں خوابی گہری نیند کو کہا جاتا ہے، عروق مردہ مردہ رگیں، سینہ اس سے مراد بو علی سینہ، نطق عربی، نطق کے عربی عربوں جیسی قوت گفتار، چشم پاک بین پاکیزہ نظر، برگستواں سپاہی اور گھوڑے کا لباس۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں پہلا بند جو ہے طلوع اسلام کا، کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دانشور کی حیثیت سے دل جو ہے وہ درد مند رکھتے تھے۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کو نہ صرف یہ کہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے اثرات بھی قبول کرتے ہیں۔ بانگ درا کی اس آخری طویل نظم میں وہ نسبتاً رجائیت کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت اس نظم کی تخلیق عمل میں آئی تو ساری دنیا کے مسلمان، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی لہر دوڑ رہی تھی، جو اقبال کی افتاد طبع اور خواہشات کے عین مطابق تھی۔ چنانچہ پوری نظم اسی قسم کے تاثرات کی آئینہ دار ہے۔ وہ فرماتے ہیں، پہلے بند کی ہم بات کر رہے ہیں، شب کے آخری لمحات میں ستاروں کی روشنی جس طرح سے ماند پڑ رہی ہے، اس سے اس امر کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ صبح نمودار ہونے والی ہے۔ جلدی افق سے سورج طلوع ہوگا اور پوری کائنات اپنی گہری نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ چنانچہ مشرق کی مردہ رگوں میں اسی سبب زندگی کا گرم لہو دوڑنے لگا ہے، تاہم یہ صورتحال ایک ایسے راز سے ہم آہنگ ہے جسے بو علی سینہ اور فرابی جیسے دانشور اور فلسفی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مغرب میں جو تہذیب و تمدن کو فروغ ہوا ہے اور وہاں کے استمرار نے جس طرح کمزور ملکوں خصوصیت سے مسلم حکومتوں کو زیر نگیں کر لیا ہے، اس کا رد عمل بالآخر دنیا بھر کے مسلمانوں میں رونما ہونے لگا ہے۔ اس صورتحال نے انہیں پھر سے اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے موجوں کے تند و تیز تھپیڑے ہی ایک معمولی قطرہ آب کو قیمتی گوہر میں ڈھال دیتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر امید ہو کر اس توقع کا اظہار کرتے ہیں کہ اب وقت عام پہنچا ہے کہ مرد مسلمان کو ایک بار پھر
ترکوں جیسی شان و شوکت، ہندوستانیوں جیسی فکر اور عربوں جیسی تہذیب اور فصاحت و بلاغت کے جوہر عطا ہوں۔ اس کے باوجود اگر مسلمانوں میں ذہنی سطح پر زوال کے کچھ اثرات باقی ہیں تو یہ اب شاعروں اور دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں زیادہ بلند آواز کے ساتھ خواب غفلت سے بیدار کریں، خواہ اس آواز میں تلخی بھی شامل کرنا پڑے۔ ان کے لیے لازم ہے کہ ہر مقام پر قیام بیداری بن جائیں۔ یہ امر پیش نظر رکھتے ہوئے کہ پارے کی فطرت میں جو اضطرابی کیفیت ہے وہ کسی طور پر بھی نہیں بدل سکتی۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو پارا ہے اس کے اندر ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ اہل ایمان کے روبرو تو انتہائی زریں اور بلند پایہ اصول موجود ہیں، پھر ان پر کب لازم آتا ہے کہ ان کی توجہ دوسروں کی تہذیب و تعلیمات پر مذکور ہوں، خصوصاً اس لیے کہ جب انہیں اپنے اسلاف کی فتح ماندانہ فطرت اور دلیری سے بھی آگاہی ہو۔ سو اے شاعر، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے جو دل ہیں ان میں پھر سے زندگی کی تڑپ بھر دے، آرزوں اور امیدوں کے چراغ روشن کر دے۔ یہی نہیں بلکہ تیرے پیغام میں اتنی شدت ہو کہ ملت کا ایک ایک فرد تحقیق و جستجو کا جو ہے وہ شیدا بن جائے۔ اس بند میں جو فرسٹ بند ہے اس میں حضرت اقبال نے مسلمانوں کو ایک یہ نوید دی ہے کہ یہ جتنا بھی مغرب نے ظلم ستم ڈھایا ہے، اب اس میں خاص طور پر مسلمان حکومتیں جو ہیں ان کو سرنگو کیا گیا، اب بیداری کا وقت ہے۔ تو اس لیے اقبال یہاں پر امید دلاتے ہیں۔ حضرت اقبال امید کا نام ہے، اللہ پاک بھی امید کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات امید کا نام ہے۔ ناامیدی گناہ اور کفر ہے، مومن کبھی بھی جو ہے وہ ناامید نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت اقبال نے اس بند میں ہمیں امید کی کرن جو ہے وہ دکھائی ہے، اور واضح انداز میں مسلمانوں کے اندر جو زندگی کی تڑپ ہے اس کو حوالے سے انہوں نے شاعروں دانشوروں سے کہا ہے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو مایوسیوں سے نکالو اور ان کے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کرو۔ یہ تھا پہلا بند جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔